محدثین کرام بڑی سمجھ دی تھی، بڑی فراست دی تھی، بڑی ہوشیاری ان کو اللہ نے مرامت فرمائی تھی۔ حدیث پاک میں سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو دین میں سمجھ مرحمت فرماتے ہیں۔ میرے ساتھ، آپ کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ دنیا والے کیا معاملہ کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں یہ کوئی معیار نہیں۔ دنیا کا چاہنا، دنیا کا نہ چاہنا، بیوی کا چاہنا، بیوی کا نہ چاہنا، اولاد کا اطاعت کرنا، اولاد کا اطاعت نہ کرنا، یہ کامیابی ناکامی کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ امیری غریبی، خاص گھر میں رہنا، کرائے کے گھر میں رہنا، اپارٹمنٹ میں رہنا، سلم ایریا میں رہنا، شہر میں رہنا، دیہات میں رہنا، یہ کوئی کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام بیوی نافرمان تھی تو ان کی زندگی ناکام نہیں ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام بیٹا نافرمان تھا، ان کی زندگی ناکام نہیں ہوئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت گزار چچا آج ابو طالب، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علیہ باللہ زندگی ناکام نہیں تھی۔ معیار یہ نہیں کسی کے چاہنے والے کتنے ہیں، فالوورز کتنے ہیں اور کسی کے انکار کرنے والے کتنے ہیں۔ دنیا میں مسلمان زیادہ ہیں یا غیر مسلم زیادہ ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ کا مقام کیا اس اعتبار سے کون کریں گے آپ؟ حقیقی چیز حدیث میں جو بتائی گئی کہ دین کی سمجھ اس کو آ جاتی ہے تو یہ اس بات کی نشانی کہ اللہ کے یہاں وہ محبوب ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں وہ مقبول بندہ ہے۔ اور دین کی سمجھ کی نشانی کیا ہے؟ حلال حرام کی تمیز کرنا، علماء حق کو اپنا رہنما سمجھنا، مدارس کی خدمت کرنا، مساجد کی خدمت کرنا، اس دنیا کی محبت دل سے نکالنا، آخرت کی عظمت پیدا کرنا۔ یہ جو محدثین کرام ہیں ان کی حدیث دانی اور حدیث فہمی اور حدیث کی خدمات خود یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے محبوب اولیاء تھے، اللہ کے قریبی بندے تھے۔ ہر ایک اپنے یہاں ایک مقام رکھتا تھا اور ان میں سب سے اونچا مقام سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اس لیے حدیث کلیکٹ کرنے کا، حدیث کو سلیکشن کرنے کا اور حدیث کو اپنی صحیح بخاری کے اندر رکھنے کا جو معیار تھا بہت اونچا معیار تھا۔ دکان سب چلاتے ہیں، باقی آدمی بھی دکان چلاتا ہے، اپارٹمنٹ کے اندر شاپنگ مال میں وہ بھی دکان چلتی ہے، لیکن یہ کہ دکان میں فرق ہے۔ دکاندار کس معیار سے مال کو لیتا ہے اور کس معیار سے خریدار تک مال پہنچاتا ہے۔ حدیثیں تو سب ایک ہیں، لیکن سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑا سخت معیار تھا ان کے پاس حدیث کا، حدیث کے سلیکشن کا، کہ جب تک خواب میں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف نہ ہوتے اور آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو فرماتے کہ یہ حدیث میری ہے، صحیح ہے، تب جا کر سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں اس کا انتظار کرتے۔ بہت اونچا معیار تھا ان کی ایک ایک چیز کہ انہوں نے اس بات کو پہلے نمبر پر کیوں لایا، نیتوں کے تصحیح کے بات کو، اسی پر ہماری دنیا کا مدار ہے، اسی پر ہماری قبر کی کامیابی کا مدار ہے، اسی پر ہماری آخرت کی کامیابی کا مدار ہے۔ تباہ ہوتا ہے بری نیت سے، تباہ ہوتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے نیتوں کے انقلاب اور نیتوں کی درستگی کی وجہ سے کامیاب ہوتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ سیدنا امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اللہ پوری نسل انسانی مسلمانوں کی طرف سے جزائے خیر آپ کو نصیب فرمائے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں آج بھی حضرت کی جہاں مزار پاک ہے وہاں
گجرات کے ہمارے کئی علماء ہیں، قریبی علماء پروگرام میں جاتا ہوں تو وہ حضرات مدارس کی تعطیل کے بعد چندے وغیرہ کے سلسلے میں وہ چلے جاتے ہیں انگلینڈ، امریکہ، افریقہ، پھر آتے ہوئے سمرقند، بخارا، تاشقند ہو کر آتے ہیں۔ تو گزشتہ سال ایک ہمارے قریبی دوست عالم تشریف لے گئے تھے، انہوں نے فرمایا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار مبارک کے پاس بھی گیا اور حضرت سیدنا امام بخاری دونوں کی مزاروں کے پاس سے آج بھی جنت کی لپٹیں آ رہی ہیں، اور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار مبارک جس علاقے میں ہے وہاں انہوں نے جنگلے لگا دیے ہیں اور وہاں پر انہوں نے فینسنگ لگا دی ہے کہ لوگ اتنا تنگ کرتے ہیں وہاں آ کر کہ ان کی خدمات کا صلہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کتا بھی اپنے لیے جی لیتا ہے، وہ جینا ہی کیا جینا جو اپنے لیے ہو۔ سب سے بہترین مشغلہ انسان کا خدمت خلق ہے، وہ دوسروں کے بارے میں غور و فکر کرے۔ یہ بہت بڑے اونچے کارنامے انجام دے کر چلے گئے۔ بہرحال انہوں نے جو پہلی حدیث لائی اور پہلی روایت لائی یہ بلا وجہ نہیں تھی۔ دنیا کا جو حکومتوں کا نظام ہے بادشاہوں کے نیتوں کے تابع ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسرا بادشاہ ایک مرتبہ سفر میں جا رہا تھا اور راستے میں قافلہ سے وہ بھٹک گیا، الگ ہو گیا اور ہو کر کہیں دور نکل گیا۔ بڑی پیاس لگی، جاتے 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 ایک کھیت کے پاس ایک جھوپڑے میں کسی لڑکی کو بچی کو آواز دی کہ بیٹا مجھے پیاس لگی ہے، ذرا آپ میری پیاس کو دور کر دو۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے گنا جو کھیت سے توڑا، اس زمانے کے اندر مشین وغیرہ تو کچھ نہیں تھا، اس کو ہاتھ سے نچوڑا اور بادشاہ کے اس کو پتا نہیں کہ بادشاہ ہے، اس نے سمجھا کہ بھٹکا ہوا مسافر ہے، اس کی خدمت کرنی چاہیے، اس کی خدمت کے اندر پیالہ پیش کیا، وہ پیا تو ایسا لذیذ گنے کا رس تھا کہ وہ کہنے لگا کہ میں نے زندگی کے اندر اتنا قیمتی اور اتنا عمدہ رس، شیریں رس کبھی نہیں پیا۔ تو پھر اس کے بعد اس نے کہا بیٹی ایک اور پیالہ مجھے گنے کا رس لے کر آؤ۔ تو چنانچہ وہی کھیت سے ایک اور گنا اس نے توڑا اور اس کو ہاتھ سے نچوڑ کر پیش کیا تو اب بادشاہ ناراض ہو گیا اور کہنے لگا بیٹی اسی کھیت سے لے کر آتے، آپ کہاں سے لے کر آ گئی، یہ تو پھیکا لگ رہا ہے۔ تو کہا انہوں نے اے مسافر صاحب بالکل اسی کھیت سے اور اسی قسم کی اسی نوعیت کا گنا ہے، تو پھر کیوں یہ پھیکا ہے؟ تو بچی نے کہا لگتا یہ ہے کہ بادشاہ کے دل میں فتور آ گیا ہے، بادشاہ کی نیت خراب ہو چکی ہے، تو اس نے یہ دل میں سوچا پینے کے بعد میری حکومت میں میری زیر سلطنت میں یہ باغ ہے اور کیوں نہ میں یہ اپنے قبضے میں کر لوں، اپنی ملکیت میں کر لوں، نیت بگاڑی، اللہ نے مزے خراب کر دیے۔ ہماری خواتین قیمتی سے قیمتی اشیاء سالن بنانے کے لیے، بریانی بنانے کے لیے، چائے بنانے کے لیے ٹیسٹ پر ٹیسٹ نہیں آتا، لذت پر لذت نہیں آتی، ارادوں کی تصحیح کریں، ارادوں کو صحیح کریں، نیت کو صحیح کریں، وضو کریں، کلمے کے ورد کے ساتھ، اللہ کے نام کے ورد کے ساتھ، درود پاک کے ورد کے ساتھ۔ حتیٰ کہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ خامن کٹھور دل ہو اور سخت دل ہو اور سخت دل ہو اور بیوی سے نفرت کرتا ہو تو اس میں نمک ڈالتے ہوئے یا چائے میں شکر ڈالتے ہوئے یا ودود اللہ تبارک تعالیٰ کا نام ہے اس کا وہ ورد کرے۔ علماء نے لکھا ہے اللہ اس کے کٹھور پن کو، سختی پن کو دور کر کر اس کے دل میں عظمت اور محبت پیدا فرما دیں گے۔ اتنی قیمتی چیزیں لانے کے باوجود کیوں سالن ریجیکٹ ہو جاتا ہے، کیوں پکوان ریجیکٹ ہو جاتا ہے؟ جب ایک بادشاہ کے نیت میں فتور آنے سے اس کی سلطنت کے اندر جو باغات ہیں اور جو فروٹس ہیں ان کے رسوں میں فرق آ رہا ہے اور اس کی پیداوار میں فرق آ رہا ہے تو عورت کپڑے دھوئے، بہترین سے بہترین ڈٹرجنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر نیتوں کی اصلاح ہو کہ میں اس لیے اپنے خامن کے کپڑے دھو رہی ہوں، اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کی خدمت کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہے کائنات میں اگر اللہ کے بعد کسی کا سجدہ کسی کے لیے جائز ہوتا تو مجھے حکم دیا جاتا کہ میں اپنے خامن کا سجدہ کرتی، لیکن چونکہ امت کے اندر سجدہ لغیر اللہ حرام ہے، یہ میرا مقام ہے خامن کا اور یہ میرا مرتبہ ہے خامن کا،
ایک انصاریہ خاتون، اس کی نسبت ہو چکی تھی، منگنی ہو چکی تھی۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون سرپرست ہو سکتا ہے، کون مشیر ہو سکتا ہے، کون بہترین مشورہ دے سکتا ہے؟ وہ انصاریہ خاتون نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی اور عرض کیا، اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میرا فلاں مرد کے ساتھ رشتہ ہوا ہے، منگنی ہوئی ہے، شادی کے بعد کیا میری ذمہ داری ہے؟ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تیرے خامن کے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے تلووں تک پیپ کے پھوڑے ہو جائیں، گندا مواد نکلے، گندگی نکلے، سنتے ہوئے کراہت ہو رہی ہے نا؟ یہ طاہروں کے طاہر، یہ پاکوں کے پاک، جس کے پسینے کے ایک قطرے سے جنت کی خوشبو پھیکی پڑتی ہے، وہ ذات گرامی کا یہ فرمان ہے کہ تیرے خامن کے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے تلوے تک اگر پیپ کے پھوڑے نکل جائیں اور گندا مواد اس سے نکلے اور تو جیت سے چاٹ چاٹ کر ان پھوڑوں کو ختم کر دے، اس گندے مواد کو ختم کر دے، یاد رکھ تو اپنے خامن کا حق ادا کرنے والی نہیں ہوگی۔ یہ سوچ کر خدمت کرے کہ میرے خامن کے کپڑے میں دھو رہی ہوں، اس کے لیے کھانا پکا رہی ہوں، یہ کھانا وہ کھائے گا، نماز کے لیے تقویت ہوگی، امر بالمعروف کرے گا، نہی عن المنکر کرے گا، خدمت خلق کرے گا، حلال روزی کی جستجو کرے گا۔ ایک نیت پر معاملہ کہاں سے کہاں تک چلا جا رہا ہے۔ اور یاد رکھیں میں تو بار خدا کی قسم، کوئی دل کو پھاڑ کر دیکھ سکے تو دیکھے اور اس کی گہرائی میں جا کر پہچان سکے تو پہچانے۔ یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی فراست سمجھداری پر قربان جائے کہ کتنی اونچی بات اور کتنا اونچا بات انہوں نے سب سے پہلے اپنی کتاب کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اس کو آپ معمولی نہ سمجھے۔ ارے بھائی، ایک آدمی احرام باندھ رہا ہے، صرف تھوڑی سی نیت کے فرق کے ساتھ یہ عمرہ کسی اور کو ٹرانسفر ہو جائے گا، یہ حج کسی اور کو ٹرانسفر ہو جائے گا۔ کتنے بڑے حج کے ارکان ہیں اور کتنا بڑا عمرے کا سفر ہے۔ ذرا سی نیت اس نے کی، تلبیہ پڑا اور اس کے بعد یہ نیت کی کہ یہ عمرہ میری ماں کی طرف سے ہے، تو اب اس کا طواف کرنا گویا ماں کی طرف سے طواف کرنا ہے، اس کا صحیح کرنا گویا ماں کی طرف سے صحیح کرنا ہے، اس کا عرفہ میں جانا ماں کی طرف سے عرفہ میں جانا ہے۔ ایک نیت ہی تو تھی، کپڑے کا رنگ نہیں بدلنا تھا، کپڑے کا حلیہ نہیں بدلنا تھا، کوئی پٹی نہیں باندھنا تھا، کوئی پیشانی پر کلمہ نہیں لکھنا تھا، ذرا سی نیت ہی تو کی تھی کہ یہ عمرہ میری ماں کے لیے، میرے باپ کے لیے، تمام امت مرحومہ کے لیے جو حضرات حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں، مسجد عائشہ سے یا طائف کے راستے سے وہ اگر وہ عمرہ کرتے ہو، میں نے آپ کو بتایا ہماری ماؤں سے بڑھ کر جس کا ہم پر احسان ہے، ہمارے باپوں سے بڑھ کر جس کا ہم پر احسان ہے، جس کو ہم کہتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، تم پر ہمارے ماں باپ، ہماری جان، ہماری آل اولاد قربان، ایک مرتبہ نبی کے نام پر بھی حج کر لو، ایک عمرہ نبی کے نام پر بھی کر لو، صدقہ کرو، خیرات کرو، ذرا سی تو نیت کرنی پڑتی ہے۔ اور اس نیت کے فرق کے ساتھ معاملہ کہاں سے کہاں تک چلا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، میرا اللہ اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا مشفق ہے کہ ہم اگر دوسروں کے نام سے حج کریں اور دوسروں کے لیے ایصال ثواب کریں، اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ثواب میں کوئی کمی نہیں کرتا، مفت کا ثواب بانٹتا ہے۔ میں نے کل کہا ادنا جنتی 70,000 اوروں سے نکاح کرے گا، سب چلے جائیں، اللہ کی قسم، میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ظالموں نے، ان سور کھانے والوں نے، ان کتا کھانے والوں نے، ان ماؤں کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کرنے والوں نے، ان بیٹیوں کی آبرو لوٹنے والوں نے میرے محبوب کی شان رحمت کو نہیں جانا۔ میں تو یہ کہتا ہوں قسم کھا کر کہ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ 1 2 4
लम्हे यूं कह दें, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जिसको चाहे जन्नत में पहुंचा दें। आकाए दो आलम इतने रहीम, इतने करीम, आपको फरामोश कर डालेंगे कि किसने आपके रास्ते के अंदर कांटे डाले थे, किसने आपको शायर कहा था, किसने आपको मजनून कहा था, किसने आपको काहिन कहा था, किसने आपको मक्का मुकर्रमा से निकाला था, किसने आपके साहिबजादी के जन्नत के फूल जैसे गाल पर थप्पड़ रसीद किया था, किसने आपकी साहिबजादी को हामिल हालत हमल के अंदर तीर बरसाकर उनको जन्नत के अंदर पहुंचाया था, मकाम शहादत दिलाया था। कुछ 2-4 मिनट दुनिया के दे दे और कहें कि आप जिसको चाहें जन्नत में पहुंचा दे। खुदा की कसम, फिरौन, अबू जहल, अबू लहब, उदबा, शीरा, नबी के गाली देने वाले दुश्मन भी जन्नतुल फिरदौस के अंदर देखे जाएंगे। इतने रहीम, इतने करीम, उठते बैठते चलते फिरते। हदीस पाक के अंदर आया है, क़यामत की हौलाकियों से पैगंबर भी बच नहीं पाएंगे। अगर आप और मैं, हमारी मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन क़यामत की हौलाकियों से बचना चाहती हैं, उठते बैठते खाना पका रही हैं, कपड़े धो रही हैं और सालन पका रही हैं, दस्तरखान बिछा रही हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटा सा दरूद, मन सल्ला अलैया मर्रतन, जो मुझ पर एक मर्तबा दरूद पड़ता है, सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, अल्लाह ताला 10 रहमतें उस पर नाजिल फरमाते हैं और क़यामत की हौलाकियों से वो बचता है। बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था, एक जरा सी नीयत के फर्क के साथ हमारा हज कहाँ ट्रांसफर हो रहा है। उलमा ने कहा कि बदनी जो इबादतें हैं, माली इबादत के बारे में इख्तलाफ नहीं है। एक छोटे से अंग्रेजों की पैदावार तबके को छोड़कर उलमा में कोई इख्तलाफ नहीं है कि आपने सदका किया, आपने खैरात किया, आपने मस्जिद तामीर की और आपने मदरसा तामीर किया, आपने जो है इदारों की मदद की और आपने माँ की नीयत की, आपने सहाबा की नीयत की, आपने, इसमें कोई शक नहीं। बदनी इबादतों के बारे में, जैसे हमने नफिल नमाज पढ़ी, तो क्या हम अपनी मरहूमा वालिदा की तरफ से नफिल नमाज पढ़ सकते हैं? मरहूम बाप के तरफ से हम हज कर सकते हैं? बदनी इबादत है, जैसे नमाज है और इसी तरीके से रोजा है और हज है। उलमा का तबका कहता है कि हज के अंदर अगर मरहूम की वसीयत हो तो हम उनकी तरफ से हज उम्रा कर सकते हैं। और नमाज के अंदर और दीगर इबादतों के अंदर हमने नमाज पढ़ ली, पढ़ लेने के बाद ये नमाज जैसे हज और उम्रा वसीयत में हम माँ की तरफ से, बाप की तरफ से, उस्ताद की तरफ से और वसीयत करने वाले की तरफ से हज उम्रा कर सकते हैं, तो नमाज के अंदर वसीयत जारी नहीं हो सकती, फिदिया देना पड़ेगा मरहूम की तरफ से। सदक़े फितर एक दिन का, 5 नमाजों का एक सदक़े फितर, उसका फिदिया देना पड़ेगा। अगर वालिद गुजर चुके हैं, वालिदा इंतकाल कर चुकी हैं और बालिग होने से लेकर इंतकाल तक आपने महसूस किया कि उनकी नमाजें फौत हुई हैं, तो नमाजों का हिसाब लगाकर 6 नमाजों का एक सदक़े फितर आप जो है अल्लाह के रास्ते में या किसी मदरसे को खैरात कर दें और जहां पर क़यामत ताम हो। लेकिन ये कि नमाज हम उनकी तरफ से पढ़े, मेरा बाप नमाज पढ़े बगैर चला गया, मैं उसकी तरफ से फर्ज नमाज जोहर की 4 रकात पढ़ूंगा और फजर की तो उलमा ने इजाजत नहीं दी है। एक तो आपको फिदिया देना पड़ेगा और दूसरा ये है कि आप नमाज पढ़ सकते हैं लेकिन उनकी तरफ से नहीं, अपनी तरफ से नमाज। अगर वसीयत मरहूम ने ना की हो तो अपनी तरफ से उम्रा, अपनी तरफ से हज, अपनी तरफ से सवाब करने के बाद आप दुआ ये करें, अल्लाह ये जो सवाब मुझे मरहमत फरमा रहे हैं, ये सवाब मेरे वालिदे मरहूम को ट्रांसफर करवा दीजिए, मेरी वालिदा मरहूमा को ये सवाब दे दीजिए। उनकी तरफ से करना और बात है, हम कर अल्लाह ताला से दरख्वास्त करना कि ये सवाब वहां चला जाए, ये और बात है। तो बहरहाल जिंदगी के उमूर के अंदर भी, कपड़ों के धुलने में, मकान की सफाई में, शादी ब्याह में, मियाँ बीवी के ताल्लुकात के अंदर, जिंदगी के जर्रे जर्रे के अंदर ये मुस्तकिल दर्स हासिल करना पड़ता है। इंशाअल्लाह एतकाफ के अंदर जो हमारी मजलिस लगती है, हमारे बुजुर्गान दीन ने जो किताबें लिखी है वो तो मुझे भी याद नहीं रहता। ये इतर के लगाने में कम से कम 17 नियतें की जाती हैं। हमने क्या की? सड़ी बात दूर होना, अच्छी बात आना,
17 वो नीयतें हैं जिनका मुस्तकिल अजर और जिनका मुस्तकिल सवाब, उसको सीखना पड़ता है। इंशाअल्लाह एतकाफ के अंदर उस किताब को इत्र लगाने की, गुस्ल करने की, मस्जिद में दाखिल होने की, कपड़ा पहनने की, सुन्नतों के साथ हम मुबाह कामों की सुन्नत कामों के साथ क्या नीयत करें। इशा की नमाज के बाद आदमी सोता है और आराम करने के लिए जाता है तो अमूमन नए सूट पहना जाता है, औरतें अपना रात का लिबास पहनती हैं। एक तो ये कि इस नियत के साथ कि हमारे नमाज के कपड़े, हमारे ऑफिस में जाने के कपड़े, हमारे कंपनी में जाने के कपड़े झुर्रियां ना पड़ जाए, बिस्तरे में इसकी सिलवटें ना पड़ जाए। यहाँ तो बात तो हो गई, लेकिन ये मेरे आका मेरे महबूब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आराम फरमाने जाते तो अपना लिबास तब्दील कर लिया करते थे। तो इस लिबास की तब्दीली के अंदर भी अल्लाह तबारक ताला हमें अजर बरामद फरमाएंगे। तो बहरहाल ये काम मुस्तकिल हमें सोचना पड़ता है और उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है और सीखना पड़ता है। 2-4 बयानों से ये बात आने वाली नहीं, लेकिन ये बात तय है। एक खातून ने सालन पकाया और भूल से, टेंशन से सालन पका रही थी, मोबाइल की घंटी बजी और किसी ने बच्चे के ताल्लुक से खबर दी कि आपका बच्चा 10वीं के एग्जाम के अंदर नाकाम हो गया। अब टेंशन में एक मरतबा उसने नमक डाला था और दोबारा उसने नमक डाल दिया। इरादा सही हो, नीयत सही हो, ये लिख कर रख लो कि मामला नतीजा रिजल्ट गलत नहीं हो सकता। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, एक खैर जर्रा बराबर होगा वो दिखाई देगा। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जर्रा बराबर राई के दाने के बराबर नियत के अंदर कसूर होगा वो भी दिखाई देगा। सैयदुना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे मुबारक के अंदर एक जबरदस्त किस्म का कातिल खूनी पकड़ा गया। अब उसकी सजा ये थी कि उसकी गर्दनजनी की जाती, उसको कत्ल किया जाता। अब हजरत उमर खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरबार के अंदर वो पेश किया गया। हथकड़ियां हाथों में पैरों में लगी हुई हैं। हजरत उमर खत्ताब एक तरीका है कि जिसको सूली पर लटकाया जाता है और जिसको गर्दन जनी की जाती है, गर्दन काटी जाती है या जो भी सजा हो, उससे पहले दुनिया का एक दस्तूर है कि उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। सैयदना उमर खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उससे कहा, बताओ भाई आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है। उसने कहा, हजरत एक कटोरे में पानी देकर मुझे मेरी प्यास को खत्म कर दीजिए। आपका तलवार, सूली का बंदा, चमकती दमकती तलवार, इसको देखकर मेरा जी घबरा रहा है और इंसान जब डरता है तो उसका हलक सूखने लगता है। मेरी प्यास बुझा दीजिए, एक कटोरा पानी दे दीजिए। हजरत उमर खत्ताब ने कहा कि इसको पानी पिला दो। कटोरा हाथ में ले लिया, ऐसे ऐसे हदरने लगा। हजरत उमर खत्ताब ने कहा, भाई हदर क्यों रहे हो, काम क्यों रहे हो। उमर खत्ताब, मुझे डर है कि इस पानी के पीने से पहले मेरे गर्दन को कहीं काट ना दिया जाए, मुझे सूली पर ना लटका दिया जाए। कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, जब तक इस कटोरे का पानी तुम अपने हलक से नीचे नहीं उतारोगे और अपनी प्यास खत्म नहीं करोगे, मैं तुम्हें गर्दन जनी नहीं करूंगा और मैं तुम्हें कत्ल नहीं करूंगा। अब वो होश में आया और देर मारा पटका जमीन पर और उसके बाद कहा कि उमर, खलीफतुल मुस्लिमीन हो, अमीरुल मोमिनीन हो, तुम्हारी शान के अंदर आका ने फरमाया, लौकान आबादी नबी लकाना उमर, मेरे बाद अगर नबी होता हजरत उमर इब्न खत्ताब नबी होते। देखो तुम अपनी जुबान से नहीं फिर रहा, तुमने ये कहा था इस कटोरे के पानी से जब तक मेरी प्यास नहीं बुझेगी उस वक्त तक आप कत्ल नहीं करोगे। अब जो चाहे कर लो, अब जमीन से कहो कि ये पानी निकाले और कटोरे में भरे, अब तुम्हारी मर्जी। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वादे के पाबंद थे, कहा कि उसको रिहा कर दिया जाए। क्या किया जाए, कुदरत का फैसला है। तो वो जब हथकड़ियां उसकी खोली गई और जाने लगा, नियतों के अंदर इस्लाह हो, मामला कभी खराब नहीं हो सकता। वो फिर मुड़ा और हज़रत उमर खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कदमों से लिपट गया। फरमाया कि उमर, मैं अपने गुनाहों से तौबा कर चुका हूं और मैं तजदीद ईमान करना चाहता हूं, मैं ईमान और इस्लाम को कबूल करना चाहता हूं। अगर मैं आपके पास आने से पहले तजदीद ईमान करता या ईमान और इस्लाम को कबूल करता तो लोग कहते कि सजा के डर से, मौत के डर से मैं कलीमा पढ़ रहा हूं। इसलिए उमर,
میں نے یہ معاملہ کیا ہے، لو آج میں آزادی کے ساتھ میں آپ کے ہاتھ پر ایمان اور اسلام کو قبول کرتا ہوں۔ معاملہ دونوں طرف صحیح ہو، اللہ تعالیٰ خیر ہی کریں گے۔ نمک اس نے عورت نے زیادہ ڈال دیا اور خاوند شوگر پیشنٹ تھا، بھول سے اس نے شکر ڈال دی، انشاءاللہ خدا کی قسم غیب سے اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرمائیں گے، خاوند کے حق میں وہ چائے مفید ہو جائے گی، یا اسی وقت خاوند کا ایک ایسا مہمان آ جائے گا جو شوگر والی چائے پینا چاہے گا، وقت اتنا ہوگا کہ پیالی ایک ہوگی، یا تو خاوند پی سکے گا یا دوست پی سکے گا، اور خاوند کو الٹا پردے کے پیچھے اپنے بیگم سے کا شکریہ ادا کرے گا کہ بیگم تم نے ہماری لاج رکھ لی، وقت کم بھی تھا، ارجنٹ جانا بھی تھا، میں نہ پیا تو کیا ہوا، چلو مہمان کے حلق سے نیچے تو میٹھی چائے اتر جائے گی۔ حضرت مولانا خیر محمد جالندری رحمت اللہ علیہ ہمارے اکابرین دارالعلوم دیوبند کے بڑے زبردست محدث ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں، اور انہوں نے اپنا مدرسہ قائم کر رکھا تھا پاکستان کے اندر، اور وہاں درس حدیث دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک حدیث جب پڑھانے لگے تو حدیث کے اندر اشکال پیدا ہو گیا کہ اس کا ترجمہ، اس کا معنی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہے۔ اب حاشیہ دیکھا، اب شرح دیکھی، طلبا سے ٹائم لیا، بات پڑھنے نہیں پڑی، بات سمجھ میں نہیں آئی، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ پھر دوسرے دن تیسرے دن حضرت حدیث پڑھانے کے لیے آئے، پھر اس حدیث پر جا کر رک گئے، بات پڑھنے نہیں پڑی، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ ہمارے اکابرین کا مزاج تھا، ان کی نیتوں کی صفائی تھی، ان کی نیتوں کا اخلاص تھا، ان کی نیتوں کی خیر و برکت تھی کہ اپنے شاگرد جو انہی کے مدرسے میں اسٹاف تھے اور چھوٹی کتابیں پڑھانے والے تھے، حضرت مولانا خیر محمد جالندری رحم اللہ تعالی جو محدث کبیر تھے، انہوں نے کہا طلبا کچھ دیر کے لیے تم بیٹھو، میں فلاں درجے میں فلاں استاد سے یہ مسئلہ اس حدیث کا حل کر کے لے آتا ہوں۔ نیت بالکل صاف تھی، کوئی عیب نہیں تھا، کوئی ٹال مٹول نہیں تھا۔ ہم نے جو بات نکال دی، گدھے کو گھوڑا کہہ دیا تو 1000 تعویلیں کریں گے، گھوڑے کو گدھا کہہ دیا 1000 باتیں بنائیں گے، سچ کو جھوٹ کہہ دیا، جھوٹ کو سچ کہہ دیا۔ آج یہ زبان پلٹتی ہے، گوشت کا لوٹڑا ہے، مرتے وقت جب کلمہ نکالو گے یہ زبان اگر غلط استعمال ہوگی تو کلمہ نہیں نکل پائے گا۔ ایک تاجر بیٹا باپ کو کلمہ پڑھا رہا تھا، ہر قسم کی بات کرتا، بیٹی کو یہ دے دو، بیٹے کو یہ دے دو، بیوی کو یہ دے دو، لیکن جب کلمے کی بات آتی کر رک جاتا۔ بیٹا باپ سے پوچھتا، ابا سب باتیں کرتے ہو، کلمہ نہیں پڑھتے ہو؟ وہ کہتا ہے کلمہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں تو ترازو کا کانٹا جیب میں چھپ جاتا ہے۔ بہت پڑھ مارو، بہت دھوکہ دو، ادھر کا ادھر کرو، سفید کو کالا کرو، کالے کو سفید کرو۔ ہمارے اکابرین کی مزاج میں یہ بات نہیں تھی، سیدھی سادی زندگی تھی۔ اپنے شاگردوں کے سامنے، اپنے دارالحدیث میں اپنے شاگرد اپنے سے کم درجے کے استاد کے پاس مسئلہ پوچھنے کے اندر کوئی شرم نہیں، کوئی حجاب نہیں۔ گئے، کہا کہ یہ حدیث سے یہ مسئلہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، کیا تربیت تھی، کیا اصلاح تھی، اور دلوں کو کیا سیطل کیا گیا تھا، دلوں کو کیا مانجھا گیا تھا۔ انہوں نے وہ حدیث پڑھی، پڑھنے کے بعد ترجمہ کیا اور مطلب اور معنی بتاتے بتاتے، حضرت جی آپ نے یہ حدیث جب پڑھائی تھی تو یہی معنی بیان کیا تھا، آپ نے یہ مطلب بیان کیا تھا، آپ نے اس کی تشریح یہ کی تھی، یہ نہیں کہا کہ میری سمجھ کے اندر، میری میموری پاور کے اندر آپ کا جواب محفوظ ہے اور آپ محدث کبیر ہو کر ایک چھوٹا سا مسئلہ نہیں جانتے اور ناظمات کے اندر درخواست دے دی۔ یہ کیسا محدث ہے کہ چھوٹے استادوں کے پاس آ کر مسئلہ حل کرتا ہے؟ بلکہ ان کے دل کے اندر بھی صفائی تھی، فرمانے لگے حضرت جی آپ ہی نے تو پڑھایا تھا اور آپ جب پڑھا رہے تھے تو یہ معنی بیان کیا تھا، یہ مطلب بیان کیا تھا۔ دلوں کی درستگی اور نیتوں کی اصلاح انسان کو کہاں سے کہاں تک لے جاتی ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ وہ صاحب جمنا کنارے ان کو جانا تھا اور وہاں سے یہاں آنا تھا، اور انہوں نے جاتے آتے میں ایک بزرگ کے کھانے کا حوالہ، ایک بزرگ کے بیوی سے ملنے نہ ملنے کا حوالہ انہوں نے دیا تھا، اور جب یہ آ کر ان سے کہا کہ ہم نے جب جمنا کو کہا کہ یہ بزرگ ہیں اور کبھی اپنی بیوی
کی صحبت نہیں کی اور بیوی کی قربت اختیار نہیں کی اور حقوق الزوجین انہوں نے ادا نہیں کیا تو ان کی تو بات سمجھ میں آ گئی. لیکن جو بیوی تھی بڑبڑانے لگی دماغ خراب ہے حضرت جی, ولی بنتے ہو تو ولی بنو, جو کرنا ہے کرو, ہماری حرمت, ہماری عصمت, ہماری عفت اور ہماری پاک دامنی پر داغ لگاتے ہو. یہ بچے آسمان سے ٹپک گئے اور یہ زمین سے آ گئے, آپ قریب نہیں آئے, آپ قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں. تو وہ اللہ والے نے کہا بات اصل میں یہ ہے بیگم صاحبہ, اور پھر اس مرید اور خلیفہ کو شاگرد کو بتایا کہ زندگی میں کبھی میں اپنی بیوی سے اس نیت سے ملاقات نہیں کی کہ میں اپنی خواہشات کو مکمل کروں, اس نیت سے ملاقات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ سنت بتایا ہے. کبھی وہ کام نفسانی خواہشات کا ایک نمبر کا کام ہے, لیکن نیت کو مانچتے مانچتے دل کو سیکل کرتے کرتے جب تربیت یہاں تک ہو جاتی ہے, اس کا ثبوت بھی انہوں نے دیا. اے جمنا, فلاں نے اپنی بیوی کے قریب نہ گیا ہو تو تو سکوت اختیار کر لے اور تو مجھے راستہ دے دے. اللہ والوں کے کارنامے کیا کیا ہوا کرتے ہیں. عالمگیر اورنگزیب رحمت اللہ علیہ یہ قاتل کو قتل کی سزا دینی تھی, لیکن یہ مجذوب کس طریقے سے عالمگیر کا بہروپا اختیار کر کر, روپ اختیار کر کر اور کن شکلوں کے اندر اولیاء پھرتے ہیں, کون سی ان کے حلیے ہوتے ہیں. کسی بوسیدہ قسم کے آدمی کو اور کسی معمولی صفت کے انسان کو, پیون لگے کپڑے پہننے والے کو معمولی نہ سمجھو. بڑا حیرت انگیز واقعہ اور اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے عدل و انصاف کا جیتا جاگتا نمونہ. انشاءاللہ اس واقعے کو ہم کل عرض کریں گے. زیر داغ بال اگر نکالے جائیں تو کیا غسل ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا. اگر کوئی آدمی بال نکالے پھر بعد میں غسل نہ کرے, کٹنگ لینے سے اور جسم کے کسی بھی حصے کے بال نکالنے سے غسل نہیں ٹوٹتا. حنفی مسلک میں تو فجر کی نماز آخری وقت میں پڑھنے کا حکم ہے, پھر رمضان میں کیوں جلد پڑھتے ہیں؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جماعت کی جو حکمت ہے وہ حکمت یہ ہے کہ لوگ مقتدی زیادہ آئیں. وہ زیادہ 11 مہینوں کے اندر اس پار میں آتے ہیں, یعنی آخری وقت میں آدمی یہ سوچتا ہے کہ رات کے اندر زیادہ سوئے اور فجر کے وقت اٹھ کر وہ آئے, تو 11 مہینوں کے اندر فجر کی جماعت دیر سے کرنے میں لوگ زیادہ ہوتے ہیں. رمضان میں دیر سے کرے, ایک امام ایک مقتدی اور بوندی بانٹنے والا چھوڑ کر چوٹا آدمی نہیں ملتا. میں تو رمضان میں 9 کلاس میں جو نماز پڑھاتا تھا مغرب کی آیتیں پڑھا کرتا تھا, والعصر انا اعطینا. دور دراز سے لوگ نماز پڑھنے آیا کرتے تھے اور کہتے حضرت ہم اپنے محلے کی مسجد میں جاتے ہیں, اوپر کا کنگا کھول دیتے ہیں, امام صاحب سبا قرات شروع کروا ہوتے ہیں, ہم یہاں نیند شروع ہو جاتی ہے. تو مقتدیوں کا لحاظ اور مقتدیوں کا خیال کر کر ٹائم کو آگے پیچھے کرنا. 8:30 بجے عشاء کی جماعت ہے, بالکل عین 8:25 پر ایک جنازہ مسجد کے اندر آ گیا. اب اس جنازے کے ساتھ 100-150 آدمی ہیں, تو ظاہر سی بات ہے یہ 100-150 آدمی یہ جماعت کے اندر شریک ہوں گے تو جماعت کی کثرت ہوگی, اور جماعت کی کثرت ہوگی تو انشاءاللہ اجر زیادہ ملے گا. اگر اس میں کسی کو کوئی حرج نہ ہو تو انتظار کر لیا جائے. 8:30 بجے پڑھنا کوئی وحی نہیں آئی تھی, یہ اپنی سہولت سے ہم نے بنا لیا تھا. تو اسی طریقے سے رمضان المبارک کے اندر جو ابتدائی وقت کے اندر فجر پڑھی جاتی ہے تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ صحیح, بلکہ میں تو شب برات میں بھی جو لوگ جگتے ہیں اس شب برات کے بعد والی فجر کو بھی اول وقت کے اندر پڑھاتا تھا. اس اور مجمع ایک بہت بڑا کثیر مجمع ہوا کرتا تھا اور اس کا اعلان پہلے ہی کر دیا جاتا. تو جماعت جس میں زیادہ ہو اس حکمت اور پالیسی کو سامنے رکھ کر جماعت کی جاتی ہے. شادی کے بعد لڑکی والے لڑکی کا نام, لڑکے والے لڑکی کا نام بدلنا چاہتے ہیں, کیا ہے درست ہے؟ آپ 3 مہینے کو نام بدلیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن بلا وجہ یہ مزاج گلا دینا اچھی بات نہیں. نام میں کوئی خرابی ہو, نام کا معنی اور مطلب غلط ہو اور پرانے لوگوں نے سوچے سمجھے بغیر ایسا نام رکھ دیا ہو, جیسے میں بات کرے کہتا ہوں کہ شب آنا اور شبینہ رات میں استعمال ہونے کی چیز, رات کو آنے کی دعوت دی گئی ہے. جہاں حالت سے نادانی سے اس زمانے میں عام نہیں تھے علماء, تو انہوں نے نام رکھ دیا. اب شادی کے بعد اس کو بدل کر آپ فاطمہ زینب رکھ
کردار بدلنا اچھی بات نہیں. مسلمان پولیس کی ڈیوٹی کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. کسی قسم کی حلال ڈیوٹی کرنے کو شریعت منع نہیں کرتی, لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر جو خباثتیں ہیں, جو جہالتیں ہیں اور جو نادانیاں اور زیادتی ہیں وہ اس ڈپارٹمنٹ میں محکمے میں رہ کر اور لوگوں کو بتائے. ہمارے جھارکھنڈ کے اندر حضرت اقدس مولانا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہے, وہ ریلوے ڈپارٹمنٹ کے اندر ہے. داڑھی انہوں نے بڑی رکھ رکھی ہے, یہاں بنگلور بھی تشریف لاتے ہیں. اب غیر قوم ان کا احترام کرنا انہوں نے شروع کر دیا ہے. انہوں نے اپنی امانت سے, اپنی دیانت سے, اور جس دن نہیں آتے اور جتنے گھنٹے لیٹ آتے تنخواہ وہ کٹواتے ہیں, تو ایک اچھا پیغام پورے محکمے کو, پورے ڈپارٹمنٹ کو جا رہا ہے. پولیس محکمے میں کوئی مسلمان جائے, یہاں تو مصیبت یہ ہے کہ جائے تو وہ اپنے مسلمان کو دیکھے گا تو ذات سے بھیڑ کی اولاد ہو جائے گا, کنڑا بات کرے گا. یہ سوچ کر کے میں جو ہے ہندی اور اردو بات کروں گا تو یہ مجھے رشوت نہیں دے گا اور ملازے سے کام لے گا. وہ بھیڑ اور چمار کا بچہ بن کر اس کے خون کے اندر حرام اور رشوت کا خون جو دوڑ رہا ہے. اور یہ بات یاد رکھو, ہندوستان کے پولیس افسران کی تاریخ اٹھا کر دیکھو, خدا کی قسم رمضان المبارک کا مہینہ اور تراویح کے بعد کا اللہ کے گھر کا موسم, ایک آدمی جس نے مسلمانوں کو ستایا ہے, اللہ تعالیٰ اس دھرتی پر کفر اور شرک کو برداشت کر سکتے ہیں. کفر اور شرک کے ساتھ حکومتیں قائم رہ سکتی ہیں, ظلم اور تشدد کے ساتھ اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف نہیں فرماتے. گجرات کے اندر جن لوگوں نے گجرات کے فساد کے بعد مسلم علماء کو گرفتار کیا تھا اور لاکب کے اندر یہ کہہ کر کہ تمہارے محمد پیغمبر کو بلاؤ صلی اللہ علیہ وسلم, تمہارے خدا کہاں چلا گیا, تمہارا بھگوان کہاں چلا گیا, بلاؤ. ایسی بیماری آئی کہ ماں اس کے قریب نہیں جا سکی, باپ اس کے قریب نہیں جا سکا, اور بامبئی کی ہاسپٹل کے اندر کتوں سوروں سے بدتر ہو وہ مر کر گیا ہے. اور وہ جو اسرائیل کا پچھلا وزیر اعظم تھا, کون سے کتے سور کی موت مر کر گیا. آپ کو پتا, ابھی کسی سرزمین کرناٹک کا ایک پولیس افسر تھا, پورے کرناٹک کی سرزمین کے اندر دہشت گردی اور جہاد کا لیبل لگا کر جس نے معصوم مسلمانوں کو ستایا, کوئی خواب و خیال کے اندر بھی نہیں سوچ سکتا کہ خدا کی لاٹھی بھی بغیر آواز کی ہوتی ہے. اللہ نے وہ بے عزت کیا, اللہ نے وہ ذلیل کیا, اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری ترقیات کو روک کر رکھ دیا, پوری عزت کو مٹی پلیت کر دیا. اس نے اپنا نام اتنا روشن کیا تھا, ممکن تھا کہ اگلے مرحلے کے اندر وہ کمشنر بن جاتا, لیکن اللہ ظلم اور تشدد کو بالکل برداشت نہیں کرتا. تو اس محکمے کے اندر جا کر آپ اسلام کا پیغام, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اگر دے سکتے ہیں, اپنے آپ کو اس گٹر میں رہ کر اپنے کپڑوں کو پاک کر سکتے ہیں, طاہر رکھ سکتے ہیں, تو انسان یقیناً جا سکتا ہے, وہ ڈیوٹی کر سکتا ہے. گورنمنٹ کی طرف سے جو ایجوکیشن لون ملتا ہے وہ لے سکتے ہیں. حکومت کی جو فلاحی اسکیمیں ہیں جس کے اندر سود نہیں ہوتا اور جس کے اندر انٹرسٹ نہیں ہوتا, مثال کے طور پر SSLC کی سرٹیفکیٹ دینے پر وہ 10,000 روپے کا لون دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان کو تم نے صحیح انسٹالمنٹ میں واپس کر دیا تو 8,000 کے بعد اگلے 2,000 الٹا گورنمنٹ معاف کرے گی. ایسی جتنی اقلیتی اور مائنارٹی اسکیم ہے حکومت کی, یہ اس کے باپ کی نہیں ہے, یہ ہماری ہے. حج کو جو سبسڈی دی جاتی ہے یہ بھی تو حکومت کی اسکیم ہے, اور علماء اس کے اندر جاتے ہیں, فضلاء اس کے اندر جاتے ہیں اور حکومت کی اس اسکیم سے فائدہ اٹھاتے ہیں. حکومت کی جتنی فلاحی اسکیمیں شریعت کی دائرے میں, اس کا مطلب یہ اس کے اندر انٹرسٹ نہیں ہے, اس کے اندر سود نہیں ہے. ابھی مودی سرکار نے جو بیمہ کی انشورنس کی اسکیم بنائی ہے وہ جائز نہیں ہے, اس لیے کہ اس کے اندر انٹرسٹ ہے, اس کے اندر سود ہے اور وہ شرعی حد سے باہر ہے. روزے کی حالت میں اگر تھوک اندر نکل لے, اگر باہر نکل کر جیسے ہاتھ کو لگ گیا پھر واپس جا رہا ہے تو روزہ فاسد ہو جائے گا. اندر کا اندر اگر کوئی نکل لیتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہمارے
اکابرین کی اکثر کتابیں اردو زبان کے اندر ہیں، کیا یہ صرف علماء کے لیے ہیں، عوام کو نہیں پڑھنا چاہیے؟ پڑھنا چاہیے، کس نے منع کیا ہے؟ آپ پڑھیے، لیکن کسی عالم کی رہبری میں پڑھیے۔ لا کی کتاب پڑھی جائے، ڈرائیونگ کی کتاب پڑھی جائے تو کسی ڈرائیور کی نگرانی میں پڑھی جاتی ہے، لا کی کتاب کسی لائر کی نگرانی میں پڑھی جاتی ہے۔ علم دین کی کتابیں اپنا ایک رہبر عالم کو بنائیں، جو بات سمجھ میں نہیں آئے وہ عبارت آپ فون کے ذریعے سے بالمشافہ اس سے ملاقات کر کر وہ مسئلہ حل کریں۔ موجودہ حکومت کی طرف سے پینشن جو دی جاتی ہے، ہمارے پیسہ لگے بغیر حکومت اگر بوڑھوں کو، ضعیفوں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو پینشن دیتی ہے تو ہمارا ہی ٹیکس کا پیسہ ہوتا ہے، وہ لینا جائز ہے۔ جتنی فلاحی اسکیمیں ہیں، کوئی اسکیم سے مسلمان محروم نہ رہے۔ ایک عام انسان امامت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ کرنٹ کا کام جو آدمی نہیں جانتا وہ جو گلی کے کھمبے میں ہاتھ لگا سکتا نہیں لگا سکتا، کیا مطلب ہوا؟ مر جائے گا جھٹکا لگ کر۔ جسے تیرنا نہیں آتا وہ پانی میں جا سکتا نہیں جا سکتا، کیا مطلب ہے؟ مذاق ہے امامت؟ جب تک امامت کے مسائل سے واقفیت نہ ہو، کن چیزوں سے نماز ٹوٹتی ہے، کن چیزوں سے مکروہ تحریمی ہوتی ہے، کن چیزوں سے سجدے سہو واجب ہوتا ہے، جانے بغیر عام انسان امامت نہیں کر سکتا۔ فرض نماز سے پہلے خاص نماز پڑھ سکتے ہیں، جیسے فجر سے پہلے ظہر نہیں پڑھ سکتے۔ اگر قضا نماز ہو، جیسے کل کی قضا ہے یا قضائے عمری اگر کوئی پڑھنا چاہے، نفل نماز کا پڑھنا منع ہے، قضائے عمری پڑھ سکتے ہیں یا قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے اور غیر مقلدوں کے درمیان رفع یدین کے تعلق سے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے تعلق سے بہت سارے امور میں بہت سارا اختلاف ہے۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی ہمارے اکابرین میں آپ کا شمار ہوتا ہے، مکہ فقہ اکیڈمی کے آپ رکن بھی ہیں، ممبر میں ہیں، اور ان کی خاصیت یہ ہے کہ مزاج میں تشدد نہیں ہے، سختی نہیں ہے، معتدل مزاج ہے، میانہ روی ہے آپ کے مزاج میں۔ اس کے باوجود حضرت نے غیر مقلدوں کے جواب میں راہ اعتدال یہ کتاب لکھی ہے، جس کا منہ توڑ جواب ان کو دیا ہے۔ یہ کتاب آپ خریدتے ہوئے جائیں۔ محمد فرقان ان کی طبیعت ناساز ہے، اور ہمارے عبدالجبار صاحب آٹو ڈرائیور ان کی بھی طبیعت ناساز ہے، اللہ تعالیٰ نے صحت و شفا نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔